أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشاءون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. وبه نستعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آج ہمارے اساتذاؤں کے سامنے آنے کی اور ملاقات کرنے کی شرف بخشا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے جملے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے حضرت مولانا حسین احمد رضائی دعوت برکاتہ آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ ہمارے شیخ کی حقیقی بات نہیں ہے، حقیقت تو اس کے آرام الگ ہے۔ حقیقت یہ کہ وہ ہمارے شیخ، یہ حضرت کی محبت ہے، چونکہ حضرت کے ساتھ مجموعے میں کافی کاموں کے اندر حصہ لیتے ہیں، اس اعتبار سے حضرت نے فرما دیا آپ کہیں صحیح سمجھ نہ لیں، کہیں دوسروں کے سامنے دوسروں کے غیر نہیں صاحب یہ تو شیخ نے مولانا حسین صاحب حضرت کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ رب العزت حضرت کی جگہ کیا نصیب فرمائے۔ دو باتیں ہیں، ایک سب سے پہلی بات تو میری جانب سے ہے اور دوسری بات آپ طالب علموں کے لیے، چونکہ اساتذہ کے سامنے بولنا یہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم کتنے بھی بڑے عہدے پر چلے جائیں، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کے سامنے ہم کچھ نہیں۔ تو میرے طرف سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی اگر یہاں تک پہنچا ہوں، یہ سارا صدقہ اگر تمہیں پہنچا نہیں، جیسا لوگ کہتے ہیں کہ پہنچے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، میں قسم کھاؤں تو حادث نہیں ہوا، یہ سارے کا سارا ہمارے یہ دونوں حضرات کا ہی نتیجہ، ان کی قربانیاں، ان کے توجہات کی وجہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے محترم صاحب حضرت محترم حضرت عزیز علی الدین صاحب دامت برکاتہ نے یہاں پہ لایا، یہاں لانے تک کا حضرت کی ذمہ داری تھی، لانے کے بعد جو 7 سال کی جو زندگی ہماری مدرسہ حسینیہ تحفیظ القرآن کے اندر گزری ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کے بعد تعلم بھی گیا، پٹنہ بھی گیا، دوسرے حیدرآباد کے اندر بھی گیا، لیکن یقین جانیے نہ اس طرح کا نہ تربیت کا کوئی نظم ہوتا ہے، نہ اس طرح بچوں کی طرف توجہ دینے کا نظم ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا نتیجہ ہمارے محترم استاد حضرت مولانا الدین صاحب دامت برکاتہ کا ہے کہ میں حضرت کا احسان کبھی بھی نہ بھلا سکتا ہوں، نہ کبھی اس کو جو ہے اپنے دماغ سے نکال سکتا ہوں۔ عزیز بچوں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تک کیسا پہنچ گیا، حالانکہ میں بہت کمزور ذہن تھا، آپ چونکہ سارے نئے بچے ہیں، اس کے اندر میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ میرے سامنے ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے حافظ کبیر صاحب ہیں، اسی طرح مولانا شاہباز صاحب ہیں، اسی طرح حافظ اسد صاحب ہیں، ان سے معلوم کریں کبھی میں مدرسے کا سب سے بلند ذہن طالب، سب سے بلند ذہن طالب علم تھا، لیکن ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، امام برہان الاسلام صاحب اپنے کتاب میں عربی کے اندر نقل فرماتے ہیں درسگاہ اسلامی میں پڑھنے والے بچوں کے لیے 5 باتیں اگر ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ انہیں چمکاتا ہے اور آخرت کے اندر تو بہرحال اللہ اس کا بدلہ دے گا ہی۔ وہ 5 باتیں جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ حقیقت میں اگر آج اللہ ہمیں میرے سے خدمت دے رہا ہے، امامت کے لائن سے ہو، کتابت کے لائن سے ہو، امارت شریعہ کے لائن سے ہو، جمعیت کے لائن سے ہو، یہ سارے کا سارا میرے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، بلکہ قرآن الاسلام صاحب امام رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 باتیں لکھی کہ درسگاہ اسلامی میں پڑھنے والے بچوں کے لیے 5 باتیں لازم ہونا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنے باتیں 5 باتیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے والورع، یعنی طالب علم کے اندر تقویٰ بہت ضروری ہے۔ طالب علم اگر دنیا میں چمکنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر اللہ ان سے خدمت لینا ہے، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فرماتے ہیں تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ
ہمارے مدرسے میں جو مدرسہ حسین یا تحفیظ قرآن جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ فجر باز سے لے کر سونے تک سارا تقوی کے اندر ہی زندگی گزرتی ہے، لیکن ہمیں تقوی ہر ایک آدمی کے لیے الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، لیکن طالب علم کے لیے تقوی کی چیز کا نام ہے، تقوی یہ ہے کہ طالب علم اپنے پڑھنے کے زمانے میں جھوٹ سے بچے، غلط باتوں سے بچے، بد زبانی سے بچے، غیبتوں سے بچے، اساتذہ کی شکایتیں کرنے سے بچے، دوسروں کی شکایتیں کرنے سے بچے، اپنے اندر اتنی دینداری لائے جیسا کہ مثال کے طور پر اس طرح کر لے کہ فجر نماز تو پڑھتی ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت میں سورہ یاسین کو پڑھنے کا معمول بنا لے، ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے اندر سورہ فتح پڑھنے کا معمول بنا لے، نماز تو سنت تو پڑھتی ہے، اب عصر کی نماز میں سورہ اما سالون پڑھ لے، اور مغرب کی نماز ہونے کے بعد جو ہے جو سورہ واقعہ پڑھتی ہے نماز کے اندر پڑھنے کا معمول بنا لے، اس لیے کہ نماز تو تقویٰ تو نماز اصل ذریعہ ہے، چونکہ آپ حضرات ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں تو ایسے بھی پڑھتی ہیں، تو نمازوں کے علاوہ ان چیزوں کو اپنے زندگی کے اندر لائے، طالب علم کے زمانے میں سے ہی تو مغرب کے بعد کے 2 رکعت میں سورہ واقعہ پڑھ لے، پھر عشاء کے نماز سے پہلے کے جو 4 رکعت سنت ہے اس کے اندر سورہ الف لام سجدہ پڑھ لے، پھر بعد کے 2 رکعتوں کے اندر سورہ ملک پڑھ لے، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی والی زندگی آ جائے گی، اور انشاءاللہ جو حضرت نے فرمایا تقوی ان چیزوں کے ذریعے سے، ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے۔ دوسری بار حضرت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے اجتناب النوم، یعنی طالب علم کے لیے نیند سے بہت دوری بنائے رکھنا چاہیے۔ دین سے دوری بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے وقت جو مدرسے کے اصول ہے اس کے اندر سونا ہے، لیکن کم سونے کی عادت ڈالیں، کم سونے کی عادت ڈالیں گے تو آپ چالاک رہیں گے، آپ کا ذہن اچھا کام کرے گا۔ اور تیسری چیز، ہر چیز میں ایک تفصیل ہے، لیکن میں چونکہ حضرت نے پاسبلٹی کہا ہے، تیسری چیز کم سونا، کم کھانا۔ کیا کرنا ہے؟ کم کھانا، کبھی کبھار کھا لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ کھانے طالب علم کے لیے یہ زیادہ کھانا ایک زہر کے معنی۔ طالب علم جب زیادہ کھا لیتا ہے نہ اس کا دل لگتا ہے، نہ اس کے پڑھائی کے اندر سمجھ میں بات آتی ہے، پیٹ بھرا ہوا جب ہوتا ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں طالب علم کے لیے ضروری ہے کم کھانے کی عادت بنائیں۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، کھانے کے نظام تو ماشاءاللہ اب تو کافی اچھا ہوتے جا رہا ہے، اس کے باوجود بچے کھانوں کے اندر عیب لگاتے ہیں، کھانوں کو برا بنا کہتے ہیں۔ آپ نے حدیث میں آپ سنتیں ماشاءاللہ مدرسے میں یاد کراتے ہی ہوں گے، کھانے کی سنتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کھانوں کے اندر عیب نہیں لگانا چاہیے۔ آج سائنس کی تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 پر 7 سال جو بات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے اندر عیب نہیں لگانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عیب نہیں لگاتے۔ آج ہمیں کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کھانا، اتنا اچھا سالن مدرسے کے جانب سے ملتا ہے، پھر بھی بچے جو ہے کھانا تو ایک تو زیادہ کھاتے ہی ہیں، اوپر سے عیبیں بھی لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، گھر میں بھی بتاتے ہیں۔ تو سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ بات آج سامنے آ رہی ہے کہ آدمی جب کھانے کے اندر عیب لگاتا ہے وہ کھانا اس کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے ہی فرمایا کہ کھانے کے اندر عیب نہیں لگانا۔ پر کھانے کے اندر عیب نہ لگائے، جو مدرسے سے مل گیا جتنا کم مل گیا یہ سمجھو کہ یہ اپنے لیے سب سے اچھا۔ ویسے تو مدرسے میں بھائی ہمارے حضرت کو کرتے ہیں اس سے پکا کر کھلانے والے، لیکن یہ آپ حضرات کے لیے ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو اگر اپنے زندگی کے اندر لائیں۔ کیا تیسری چیز کیا فرماتے ہیں حضرت؟ کم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دماغ تیز رہے گا، پڑھائی کے اندر دل لگے گا، آپ بھی آگے بڑھتے چلیں۔ تیسری فرماتے ہیں الدوام علی الدرس، سبق کے اندر دباؤ ہونا چاہیے۔ بچے کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر جو ہے کبھی سر کے درد سے، کبھی شادی کا بہانا، کبھی فلاں کا بہانا، کبھی یہ بہانا۔ فرماتے ہیں درس کے اندر بہرحال یہ آپ حضرات تو جانتے ہیں، آپ طالب علموں کے سامنے ماشاءاللہ میرے زمانے میں تو حضرت جو تعلیمی متعلمین جو ہے
ترانے سے پہلے جو پڑھاتے تھے وہ ابھی پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے تو اس کے اندر سے ساری باتیں ہوں گی، پھر بھی میں یہ بطور یادداشت کے لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. تو سبق کے اندر دباؤ ہونا چاہیے، کبھی غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. حضرت آگے اس کے اندر جو تفسیر میں فرماتے ہیں شعر کے اندر فرماتے ہیں بچہ اگر سبق کے اندر غیر حاضری کر دیتا ہے، غیر حاضر رہتا ہے، اس کی پوری زندگی بھی وہ محنت کر لے اس کا کبھی تلافی نہیں کر سکتا. اسی لیے سبق کو جو ہے بغیر لگا کے روزانہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو آپ ضرور جو ہے سبق کو روزانہ سنانے کی یاد کرنے کی پوری کوشش کریں. کتنے ہو گئے بھائی؟ اب پانچویں بات حضرت فرماتے ہیں، پانچویں بات ان چاروں باتوں سے اپنے اس وقت کو اپنے لیے اس وقت کو سب سے زیادہ کرنا ہے. میں نے قرآن جو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ آپ تمام بچے وہ ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیسے دیتے، جگہ دیتے، گھر دیتے، اچھے کھانے دیتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرا یفقہہ فی الدین. فرماتے ہیں اسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ آپ تمام طلباء بڑے مبارک ہو، کبھی اپنے دل میں مایوسی نہ لائے کہ آپ دنیا والے اس طرح کر رہے ہیں، فلاں ہے، فلاں بن رہے، فلاں جگہ جا رہے، فلاں ان کو ہوتے ہوتے فلاں پیسے کما رہا ہے. کبھی نہ لائے. دنیا میں یقین جانو تم سے بڑا افضل، تم سے بڑی فضیلت رکھنے والا کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہے بھائی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ پانچ باتیں انشاءاللہ زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. تو عزیز بچوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آج میں یہاں پہ ہوں، شروع میں کہا تھا کہ سارے کا سارا سب سے کم زرن طالب علم تھا، اب بھی کم زرن ہوں. اگر اللہ آج خدمت دے رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنے اساتذہوں کی دعاؤں اور ان کے توجہات کے وجہ سے. ہم مدرسے کے اندر جتنا بھی کافی بن جائے، جتنا بھی واحد بن جائے، لیکن ہمیشہ اپنے اساتذہ کے بات پر چلنے والا طالب علم ہی دنیا میں بھی چمکتا ہے، آخرت کے اندر بھی چمکتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، ہمیشہ ہر موڑ پہ اپنے اساتذہ کے کبھی کسی بات کی نہ خلاف ورزی کرنا ہے، نہ کبھی کسی اساتذہ کے بات کو جواب دینا. کئی مرتبہ جب میں پڑھ رہا تھا حضرت یہی پہ ہی ہے، کبھی حضرت بغیر وجہ کے بھی کوئی بچہ شکایت کرتا تھا میرے خلاف، حضرت ڈانٹتے تھے، میں حضرت کو کبھی نہ سر اٹھاتا تھا نہ کبھی سر جواب دیتا تھا. آج انہی ماننا اور حضرت کے باتوں پر چلنے کا نتیجہ ہے آج تو ہے حضرت مولانا حسین احمد مظاہری اتنے بڑی شخصیت کیا کہہ رہے ہیں کہ عبدالرحیم میرا شیخ ہے. یہ کس کا نتیجہ ہو؟ اس سارے کا سارا اساتذہوں کے توجہات، اساتذہوں کی محنتیں، ان کی قربانیاں ہیں. اسی لیے اپنے اساتذہ جس طرح بولے اسی طرح چلے، جس طرح وہ کہے اسی طرح کرے، اس سے نہ ایک انچ آگے بڑھے نہ اس سے کم کرے. یہ چند باتیں تھے. بہرحال میں تو ہمیشہ مدرسے کے سلسلے میں دعا گو ہوں. میں کافی مدرسے کو جاتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، لیکن آپ یقین جانیے جس مدرسے میں اللہ نے آپ کو داخلہ کیا ہوا ہے، آپ لوگ داخلہ لے کر پڑھ رہے ہیں، یہ سب سے بہترین ادارہ ہے. اگر جس طرح یہاں کے اساتذہ آپ کو ہر موڑ پر صبح سے لے کر شام تک جو ہر موڑ پر تمہیں رہنمائی کر رہے ہیں، یقین جانیے جب آپ اپنے زندگی کے میدان میں آ جائیں گے تب میرے طرح آپ بھی مجبور ہوں گے بولنے کے لیے کہ حقیقت میں استاد محترم اس طرح کہا کرتے تھے، اس طرح کھاتے وقت بولا کرتے تھے، پڑھتے وقت اس طرح نصیحت کرتے تھے. آج اتنے باتیں میرے ذہن میں ہیں کہ بھائی ہمارے مدرسے میں ہر وقت جب بھی کوئی آتا تھا حضرت جو ہے فوراً نصیحت کے لیے اٹھا دیتے تھے، ان کے نصیحتیں ہوتے رہتے تھے. آج انہی نصیحتوں کا جو آج آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھا ہوں. میں دعا گو ہوں خصوصاً ہمارے استاد محترم کے لیے کہ اللہ رب العزت حضرت کے جان مال عزت میں خوب برکت نصیب فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے اوپر دائر قائم فرمائے. اللہ اس بچے کو جو حافظ قرآن بنا ہے، دیکھیں ابھی مفتی خلیل صاحب جو اس سے پہلے بھی آپ کے جلسے کے اندر آئے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ حافظ بننا کمال نہیں ہے، بلکہ
حافظ بننا کمال ہے. کیا فرمایا؟ حافظ بننا کمال نہیں بلکہ حافظ مرنا کمال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی حافظ تو بہت سارے بن رہے ہیں لیکن مرنے کے وقت جو ہے وہ حافظ ہونا چاہیے. یعنی قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے, قرآن سے اپنا تعلق ہمیشہ بنا کر رکھنا چاہیے. اگر اس سے ہمارا تعلق کم ہوتا ہے, تعلق بڑھتا ہے, تو یقین جانا ہم تو حافظ بن جائے, یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ ہم مرتے وقت جب ظاہر سی بات ہے نہیں پڑھیں گے, توجہ نہیں دیں گے, تو قرآن بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں رہے گا, ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے گا. تو بہرحال میں ہمارے محترم عزیزم شفیق محمد شفیق کو مبارکبادی دیتا ہوں. کافی 2-3 مدرسوں کے اندر بھی ملے تھے, آخرکار اللہ نے ہمارے ہی اس مدرسے کے اندر حافظ بننا لکھا ہوا تھا اور حضرتوں کے ان کے اوپر توجہات تھی, جس کی وجہ سے آپ یہ حافظ بنا ہے. میں تمام بچوں سے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو بھی حافظ کا عمل بنائے, دین کا قائم بنائے, دین کے خدمت کرنے والا بنائے. باقی دعوانا الحمدللہ.